کڑے وقت میں کمزوری دکھانا شیخ رشید کا کمال ہے۔ جب ایٹمی دھماکوں کی باری آئی 1998 میں، فلائٹ لے کے پاکستان سے باہر چلے گئے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور پھر بعد میں فضول بکواس کرتے رہے کہ نواز شریف تو ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں شیخ رشید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف مقدمات کے فیصلوں کی ہیٹرک آج ہو گئی ہے۔ پہلے انہیں سائفر کیس میں سزا ہوئی 10 سال، پھر انہیں توشہ خانہ کیس میں 14 سال کی سزا ہوئی، اور آج اپنی نوعیت کا ایک اہم ترین کیس تھا، عدت میں نکاح کا کیس۔ اس میں دونوں کو، بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو، 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی۔ یہ بڑا دینی معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ عدت میں نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، قانون کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور راجہ خالد صاحب ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی صورت ہے، اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے عدالتی فیصلے کے بعد نکاح کو غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب جو اس ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، ورلڈ کپ جیتا انہوں نے 1992 میں، اور اسی کی بیس پہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں کے نتیجے میں اور 2018 میں وزیر اعظم بنے، اور اون چودھری کے مطابق یہ تھا معاملہ کہ جی اگر نکاح جلدی نہیں پڑھایا گیا تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ یعنی اقتدار لینے کے لیے شرعی قوانین کا مذاق اڑایا گیا۔ اب آگے اپیل کا رائٹ ہے ان کے پاس۔ اس کیس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں۔ کل 14 گھنٹے کی طویل سماعت ہوئی تھی، دلائل مکمل ہوئے تھے، اور 342 کا بیان بھی ہوا۔ یہ جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا، انہوں نے 25 نومبر 2023 کو ایک سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں کیس دائر کیا، اور انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کیا، جو قانون کے منافی ہے۔ مفتی سعید نے 2018 میں دوبارہ ان کا نکاح پڑھایا، یہ کہتے ہیں، اور خاور مانیکا نے یہ بھی استدعا کی تھی کہ انہیں عدالت میں طلب کر کے آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ 28 نومبر کو ہونے والی سماعت میں جو نکاح خواں تھے مفتی سعید اور اون چودھری نے اپنے بیان ریکارڈ کرائے۔ 5 دسمبر کو خاور مانیکا کے گھریلو ملازم اور کیس کے ایک اہم گواہ محمد لطیف نے بھی بیان قلم بند کرایا، اور اس میں بڑے سنگین نوعیت کے الزامات تھے۔ پھر 11 دسمبر کو غیر شرعی نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا گیا۔ 2 جنوری 2024 کو مقامی عدالت نے فرد جرم عائد کی، اور اس کے بعد کیس چلتا رہا۔ پھر 15 جنوری کو بشریٰ بی بی اور 18 جنوری کو عمران خان نے عدالت ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، لیکن انہیں وہاں سے ریلیف نہیں ملا، اور اس پر پھر مقامی عدالت میں کیس چلا، اور آج انہوں نے اس اہم ترین کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ وہاں خاور مانیکا کی موجودگی میں عمران خان اور خاور مانیکا کی جو گفتگو ہوئی وہ بھی رپورٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے شیطان اور مکروہ تک کہا عمران خان کو،
اب یہ معاملہ عوام کے سامنے ہے، علماء کرام ہی بہترین رائے اس پہ دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں، لیکن ایک پہلو افسوسناک ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ تہمت کے چکر میں پڑ جائیں، جادو ٹونے کے چکر میں پڑ جائیں، اور پھر ایسا غیر شرعی کام آپ سے ہو جائے، دانستہ یا غیر دانستہ، تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یو کے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ساری زندگی باہر گزاری بڑے کرکٹر کے طور پہ، پھر اقتدار میں آ کے انہوں نے ریاست مدینہ کے نعرے لگائے، اور آج عدالتی فیصلہ جو آیا ہے یہ تو ریاست مدینہ سے یکسر مختلف ہے۔ جو آپ اعلان کرتے تھے، آپ کی سوچ اور آپ کے جو فیصلے تھے وہ تو اس سے مختلف تھے۔ تو اس پر میں اتنا ہی عرض کروں گا، باقی ان کے پاس رائٹ ہے، وہ ہائی کورٹ میں جائیں اپیل کریں، سپریم کورٹ میں جائیں، 2 اپیلوں کا رائٹ موجود ہے ان کے پاس، وہاں جا کے حتمی ہوگا معاملہ۔ میری رائے میں اس کیس کو جج صاحب کو یہاں پر حتمی فیصلہ دینے کے بجائے شریعت کورٹ کو ریفر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ شرعی معاملہ ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کرنا چاہیے تھا، وہاں بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور وہاں بیٹھتے ہیں، وہ پورا جائزہ لیتے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتے۔ یہ میری ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ یہ معاملہ اگر وہاں شرعی کورٹ میں بھیجا جاتا، کیونکہ اب اس کی جو کارروائی ہوئی ہے کرمنل سٹائل میں ہوئی ہے، فوجداری مقدمہ بنا کے ہوئی ہے، تو وہاں بھی اس پر ہوتی کارروائی تو پھر زیادہ واضح ہو جاتی چیزیں، اور جو شرعی کورٹ ہے اس میں جو جج ہوتے ہیں بہت اعلیٰ پائے کے جج وہاں مقرر کیے جاتے ہیں، اس تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے۔ بہرحال یہ میری رائے ہے تو میں نے عرض کر دی ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے شیخ رشید احمد صاحب، ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں مختلف۔ پہلے انہوں نے شہریار ریاض پہ 3 کروڑ روپے رشوت دے کے پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنے کا الزام لگایا۔ تو کیا خان صاحب سے میں پوچھ سکتا ہوں 2013 میں آپ نے پیسے دے کے عمران خان کی حمایت حاصل کی تھی؟ 2018 میں پیسے دے کے عمران خان کی حمایت حاصل کی تھی؟ اگر آپ کے پاس پیسے دینے کا کچھ ثبوت ہے تو وہ لائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں، مجھے یہ ہو گیا، میں فلاں ہوں، اور قلم دوات کو ووٹ دیں۔ اب تو آپ جس بات سے مکر رہے تھے، آپ بڑے سمارٹ کھیل رہے تھے۔ آپ کہتے ہوتے تھے نا کبھی کبھار انٹرویو میں، اور آپ کہتے ہوتے تھے میں صرف 1 to 1 انٹرویو دوں گا، اور میرے انٹرویو کی وجہ سے ریٹنگ آتی ہے، اور آپ شہباز شریف پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہوتے تھے تو یہ تو مسلم لیگ نون شین بنے گی۔ تو قلم دوات تو آپ سے سوال ہی نہیں جا رہی، اور آپ کہتے ہوتے تھے شہباز شریف وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں تو یہ مارے جائیں گے۔ وہی شہباز شریف دست و بازو بنا ہوا ہے نواز شریف کا۔ بہرحال 9 مئی کے معاملے میں شیخ رشید صاحب مزید پھنس گئے ہیں جی، کیونکہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں تحریک انصاف راولپنڈی کے اہم رہنما۔ میں اس کی تفصیل ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف راولپنڈی کے اہم رہنما ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی۔ انہوں نے چودھری نثار علی خان کو ایک ایم پی اے کی نشست پہ 2018 میں شکست دی تھی۔ پھر صداقت عباسی ہیں، مری سے قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو شکست دی تھی۔ اور دوسرے ہیں عمر تنویر بٹ، اور اس کے علاوہ کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر، جو اس وقت چودھری نثار کے خلاف NA 53 راولپنڈی سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے عدالت میں 154 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں
کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ پلاننگ کی گئی کہ کیسے فوجی تنصیبات کو اٹیک کرنا ہے، جی ایچ کیو کے پہ کیسے حملہ کرنا ہے، کارکن کتنی بڑی تعداد میں لانے ہیں، اور اس پلاننگ میں راجہ بشارت کا نام بھی آ رہا ہے، راشد شفیق کا نام بھی آ رہا ہے، اعجاز خان جازی کا بھی نام آ رہا ہے، راشد حفیظ کا نام بھی آ رہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ شیخ رشید نے عمران خان کی ایما اور ان کی ہدایت پہ کیا۔ اب 6 فروری کو عدالت نے ان کو طلب کر لیا ہے، راشد شفیق کو بھی اور شیخ رشید کو بھی اور عمران خان کو بھی۔ تو شیخ رشید صاحب نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا سیاست میں، راولپنڈی کے ایک میئر ہوا کرتے تھے شیخ غلام حسین، ان کی اپوزیشن کر کے، اور ہر مہینے وہ جنرل ضیاء الحق کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اور ہر عید کو بھی ملنے جایا کرتے تھے۔ اگر شیخ رشید صاحب اس بات کو چیلنج کریں گے تو میرے گھر میں وہ پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں موجود ہیں، وہ میں سکرین پہ ناظرین کو دکھا دوں گا۔ پھر یہ 1988 میں نون لیگ کا حصہ بن گئے، نواز شریف کے 5-10 پیاروں میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے 1999 کا مارشل لاء لگنے سے پہلے اپنے دفاتر سے ہر چیز اٹھا لی تھی، کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا گڑبڑ ہونے والی ہے، اور ہمیشہ کڑے وقت میں کمزوری دکھانا شیخ رشید کا کمال ہے، ہوشیاری ہے۔ جب ایٹمی دھماکوں کی باری آئی 1998 میں، فلائٹ لے کے پاکستان سے باہر چلے گئے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور پھر بعد میں فضول بکواس کرتے رہے کہ نواز شریف تو ایٹمی دھماکے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو شیخ رشید؟ میرے سامنے آؤ کبھی دوبارہ، کبھی آتے ہو تو بھاگ جاتے ہو، سامنے آ کے سامنا بھی نہیں کر سکتے میرے سوالوں کا، تو میں آپ کو پھر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ چلے گئے، آپ نے خوب انجوائے کیا اقتدار کو، وزارت داخلہ جیسی منسٹری آپ کو ملی، اور آپ کی اکیلے تو کوئی حیثیت نہیں ہے راولپنڈی کی سیاست میں۔ وہ آپ نے 2007 میں دیکھ لیا تھا جب آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی، ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں گیٹ نمبر 4 گیٹ نمبر 4، تو وہ رؤف حسن نے کیا کہا آپ کے بارے میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، کہ جتنا نقصان عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو شیخ رشید نے بچایا کسی اور نے نہیں بچایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ترجمان ہے پی ٹی آئی کے رؤف حسن، وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کے بارے میں۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، مشرف بھی نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے، نواز شریف نے آپ کو لینا نہیں، کبھی ہو گئی بات، جناب مجید نظامی صاحب مرحوم بھی چلے گئے ہیں، جو آپ کی 2013 کے الیکشن سے پہلے سفارش کیا کرتے تھے نواز شریف کو کہ واپس لے لیں، تو راولپنڈی کی ساری مسلم لیگ کھڑی ہو گئی تھی کہ شیخ رشید کو واپس لیا تو ہم پارٹی چھوڑ دیں گے۔ تو آپ تو ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتے رہے ہیں۔ بہرحال میری تو یہی دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کم کرے، آپ چالاکی کی سیاست کا ایک نہ ایک دن برا انجام تو ہوتا ہی ہے، تو وہ آپ کی قلم دعات کا ہو رہا ہے، اور آپ کا بھتیجا شیخ راشد، جو راولپنڈی سے رپورٹس آ رہی ہیں، سروے آ رہے ہیں، اس میں آپ کی پوزیشن کوئی نہیں ہے، مقابلہ نون لیگ کا ہے یا پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں، ایک شہریار ہے، ایک وہ خاتون ہے، ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے مقابلے میں اس وقت، اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں بھی نہیں۔ آپ تو کبھی نون لیگ کے نام پہ ووٹ لے لیتے تھے، کبھی عمران خان کے نام پہ ووٹ لے لیتے تھے، تو چالاکی دکھاتے دکھاتے، چلا کاٹتے کاٹتے، اب آپ خود کس گڑھے میں ڈوبنے والے ہیں یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.